تھینک یو ویری مچ عمران. عمران از اے ویری ڈیئر فرینڈ جی. 2018 میں مجھے یاد ہے کہ جب ہم کاروبار اور انٹرپرنورشپ کے درمیان پھنسے ہوئے تھے تو عمران کیم اینڈ explained us the idea of how business is different from entrepreneurship and entrepreneurship from business. So welcome aboard. تھینک یو گل. یہ کیا مسئلہ ہے عمران entrepreneurship کے ساتھ پاکستان میں؟ مسئلہ یہ ہے کہ انٹرپرنورشپ کا شروع سے ویلیو پروپوزیشن یہ تھی کہ پرابلم سالو کرے لوگوں کے، لیکن یہ خود ایک پرابلم بن گیا ہے. اینڈ ون آف دا کی ریزنز اس کہ اس انڈسٹری میں انٹرپرنورس سے زیادہ انٹرپرنورس ٹو بی زیادہ بڑھ گئے ہیں. اور لائک وائز جن لوگوں کو انٹرپرنورس کو سپورٹ کرنا چاہیے اس اسپیس میں بھی دا اسپیس از فل آف کون مینس. اوکے. سو آئی تھنک دیٹس دا ڈیلیما آف پاکستان. اپرچونیٹی بہت زیادہ آپ کے پاس، لیکن ان اپرچونیٹیز کو ٹیپ کرنے کے لیے جس قسم کے لوگ اس اسپیس میں بھرے ہوئے ہیں اس میں یو فائنڈ ویری فیو پیپل جو کہ ہو آر ریئلی انٹرسٹیڈ ٹو ڈو اٹ، ریئلی ریزیلینٹ اینڈ پیشنیٹ ٹو ٹیپ ان ٹو دس اپرچونیٹیز. بٹ انفارچونیٹلی جو زیادہ تر اسپیس ہے اٹس فل آف کون مین اور کون وومن انفارچونیٹلی. اپرچونیٹی کہاں ہے؟ جس سے بات کرو وہ تو مایوسی کی بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے یار یہاں تو ہے ہی کچھ نہیں. آئی تھنک مایوسی ہی اپرچونیٹی ہے. جتنے پرابلمز ہیں اتنی ہی اپرچونیٹی ہے. آئی تھنک وین وی آر بورن ایز ایسیٹس. وین وی ڈونٹ میک یوز آف دیز ایسیٹس وی بیکم لائبلٹی. سو پاکستان میں وی آر فل آف لائبلٹی، ناٹ جسٹ لائبلٹی ایٹ اے نیشنل لیول کنسیڈرنگ آر اکنامک سچویشن، لیکن ہم انڈیویجول لیول پہ بھی لائبلٹی بن گئے ہیں بیکاز وی آر ریئلی گڈ ان ایک چیز جو ہمیں بہت اچھی آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ پرابلمس ڈھونڈنا، بٹ سولوشنز ڈھونڈنے میں ہم لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو آئی تھنک پاکستان از فل آف پرابلمس بٹ دیٹ پرسائسلی مینس دیٹ پاکستان از فل آف اپرچونیٹیز، کیونکہ جتنے زیادہ پرابلمز ہوں گے اتنی ہی زیادہ سولوشنس. آئی تھنک دیٹس ویری ویل سیڈ. جتنے زیادہ پرابلمز ہیں اتنے زیادہ سولوشن، اتنے اپرچونیٹیز ہیں. سو عمران، آپ نے جو بات کی کون مین کی، ذرا اس کو ایکسپلین کریں. واٹ ڈو یو مین بائی کون مین؟ کون مین ایک ایسا بندہ ہے جس کو جو اپنے آپ کو شوکیس کرتا ہے کہ اس کے پاس کیپیسٹی ہے اور ایکسپیرینس ہے اور نو ہاؤ ہے اور نالج ہے، اور اس کی بیسس پہ وہ اپنے آپ کو سیل کرتا ہے یا کرتی ہے. بٹ ایکچولی اف سم ون ڈگز ڈاؤن تو وہ نہ ہی آپ کو ایکسپیرینس نظر آتا ہے نہ آپ کو نالج نظر آتی ہے. اور پرسائسلی جو ریسیونگ اینڈ پہ جو لوگ ہیں دے آر لوکنگ ٹو ٹیپ ان ٹو اپرچونیٹیز، اور ان کو ان میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی زیادہ تر میں ڈفرینشیٹ کرنے میں کہ کون مین ہے اور کون ایکچولی کین ایڈ ویلیو. تو اس کی وجہ سے یہ لوگ سروائیو کر جاتے ہیں. عمران، اپنا انٹروڈکشن تو کرائیں، آپ کرتے کیا ہیں؟ میرا تعلق ہنزا سے ہے. میں انٹرپرنورشپ اسپیس میں آلموسٹ 10 ایئر سے کام کر رہا ہوں پاکستان میں، اور اس سے پہلے میرا تعلق بینکنگ انڈسٹری سے تھا. میں کمرشل بینکنگ میں رہا ہوں، میں مائکرو فائنینسنگ میں رہا ہوں، میں انویسٹمنٹ اسپیس میں رہا ہوں. میرا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ اٹس اے مکس آف انویسٹمنٹ بٹ آلسو ڈیولپمنٹ اکنامکس، بٹ آئی ہیو ڈن ہیومینٹیز ایز ویل وچ آئی تھنک کنسیڈرنگ انٹرپرنورشپ از ویری امپورٹنٹ. کیونکہ ہیومینٹیز میں آپ جو ہے اٹس آل اباؤٹ کہ آپ لوگوں کو اور لوگوں کے بیہیویئر کو کتنا کلوزلی سمجھتے ہیں، ان کے کلچرل روٹس کو کتنا کلوزلی سمجھتے ہیں. سو جو مجھے آپ سے کنورسیشن میں سمجھ میں آئی، آپ لوگوں کو پیسہ دیتے ہیں، جو لوگ آتے ہیں اچھا آئیڈیا لے کے بزنس کرنے کا، ایسا ہی ہے؟ ہم لوگ ان کو ٹریننگ بھی دیتے ہیں، ریلیونٹ ایڈوائزری بھی دیتے ہیں، اور پھر ضرورت پڑے تو پیسہ بھی دیتے ہیں. سو ہم نے ایک پوڈ کاسٹ پہ چھوٹا سا شارٹ ڈالا کہ جی بزنس کرنے کے لیے پیسہ نہیں، عقل چاہیے، انٹیلیجنس چاہیے، آئیڈیا چاہیے، ایکسیکیوشن چاہیے. تو کیا یہ سچ ہے؟ یہ بالکل سچ ہے، اور آئی تھنک آپ کے اس سچ کو وہی لوگ سمجھیں گے جو کہ یہ کر چکے ہیں سکسیزفلی. تو چلیں، میں اگر ایک اچھا آئیڈیا میرے پاس، میں کر سکتا ہوں، میں آپ کے پاس آؤں، آپ کو دکھاؤں، کیا آپ کا کیا پری ریکوزٹ ہے اچھے کا؟ اگر تو آپ کے آئیڈیا کے بارے میں آپ کو ایبسلیوٹلی کلیئر ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے تو ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے. بیکاز یہ ایزمپشن کہ پیسہ ملنے سے ساری چیزیں حل ہو جائیں گی، یہ بالکل غلط ایزمپشن ہے. اچھا، میرے خیال سے ہمارے تو سارے لسنر یہ سمجھتے ہیں کہ بھی پیسہ نہیں ہے تو بزنس نہیں ہے ہو سکتا، اور جس نے بھی آج تک بزنس کیا ہے وہ اس کے باپ کے پاس پیسہ تھا، اور وہ جو ہے وہ پیسے کے بغیر تو بزنس ہو ہی نہیں سکتا. آپ تو الٹی بات کر رہے ہیں. میرے خیال سے پاکستان میں 2 قسم کے لوگ پیسے ریز کر سکتے ہیں ہر چیز کے لیے، صرف بزنس کی بات نہیں ہے. ایک وہ لوگ ہیں جو کہ لوگوں کا ٹرسٹ گین کر لیتے ہیں، اور ہمارے پاس بہت ایگزامپلز ہیں. ٹرسٹ کی بیسس پہ پاکستان میں پیسہ ریز کرنا بہت آسان ہے. فیملی لنکیجز کی بیسس پہ پیسہ ریز کرنا بہت آسان ہے.
اور جس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے اور اس کا ٹرسٹ فیکٹر ہے اور لنکیجز ہیں, اس کو پیسہ ریز کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. رائٹ. جس کے پاس نہ آئیڈیا ہے, نہ ٹرسٹ ہے, نہ نیٹ ورک ہے, اوبیسلی اس کے لیے مشکل ہوگی. اور وہ نیچرلی وہ بندہ یہی سوچے گا کہ پیسہ آئے گا تو میں کچھ نئی چیز کروں گا. چنانچہ جو یہ سمجھتا ہے کہ پیسے کے بغیر بزنس نہیں ہو سکتا, یہ وہی ہے جس کے پاس کوئی آئیڈیا نہیں ہے. آئیڈیا اس کے پاس ہوگا لیکن وہ بزنس نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ اس کی تھنکنگ کا جو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہی غلط ہے. وہ کیا آئی تھنک تھنکنگ کا اسٹارٹنگ پوائنٹ فار اینی بزنس ہونا چاہیے کہ میں پرابلم کیا سالو کرنا چاہتا ہوں اور اس سائز آف دا پرابلم کتنا بڑا ہے. اور اگر مجھے آئی ایم سو پیشنیٹ اباؤٹ اٹ, مجھے لگتا ہے کہ وہ میں پرابلم سالو کر سکتا ہوں, میرے پاس ایک ٹیم ہے, میرے پاس ایک پلان ہے, تو پیسہ ڈھونڈنا اتنی مشکل چیز نہیں ہے. آپ 6 سال سے 7 سال سے لوگوں کو اسٹارٹ اپس کو فنڈنگ دے رہے ہیں, پیسہ دیتے ہیں, جس بھی آرگنائزیشن میں آپ ہیں, آپ نہیں بتانا چاہتے, تو آپ کا کرائٹیریا کیا ہوتا ہے؟ آپ کس کو دیتے ہیں پیسہ؟ میں آ گیا آپ کے پاس, کیا آپ میرے اندر دیکھیں گے کہ کہیں گے ہاں یار اس کو یہ پیسہ دینا چاہیے؟ آئی تھنک پاکستان میں جاکی میں بیٹ بندہ کرتا ہے, ہارس پہ نہیں کرتا, وچ مینس بیٹ جو ہوتی ہے یا پیسہ جو بندہ لگاتا ہے وہ بندے پہ لگاتا ہے, گھوڑے پہ نہیں. گھوڑے پہ نہیں. آئی تھنک خاص طور پہ جو پری ریونیو کمپنیز ہیں یعنی کہ آئیڈیا لیول ہے, اس پہ تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ جتنا بھی اچھا پلان بنا لیں, ایگزیکیوشن ڈپینڈ کرتی ہے بندے پہ. تو آپ نے ساری انویسٹمنٹ ریڈینیس جو چیک کرنی ہے وہ بندے کی چیک کرنی ہے یا خاتون کی چیک کرنی ہے. اگر اس میں کیپیبلٹی نہیں ہے, وہ ریزیلینٹ نہیں ہے, وہ پاکستان جیسی ڈیفیکلٹ انوائرمنٹ میں بزنس کرنا پریکٹیکلٹیز کو نہیں سمجھتا, تو آپ بزنس آئیڈیا جتنا بھی اچھا ہو, پلان جتنا بھی اچھا ہو, آپ چھوڑ دیں, اس کو اسیس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو ہماری جو زیادہ تر فوکس ہوتا ہے وہ بندے کی اسٹرینتھ پہ ہوتا ہے. یعنی کہ آپ کے پاس اگر کوئی آتا ہے کہ جی مجھے اسٹارٹ اپ کے لیے پیسے دیں, آپ لوگ دیتے ہیں, آپ نے بتھیروں کو دیے ہیں, تو آپ اس کے آئیڈیا سے زیادہ اس کی پرسنالٹی کو ایویلویٹ کرتے ہیں؟ بالکل. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک آئیڈیا کام نہ کرے تو ہمیں یہ کانفیڈنس ہوتا ہے کہ بندہ نیا آئیڈیا پہ کام ضرور کرے گا, پیوٹ کر جائے گا. اچھی اگزامپل اس میں ایک اسٹیو جابس کی بھی ہے, جس نے پہلے جو ہے وہ ایپل لانچ کیا, وہ نہیں چلا تو اس نے وہ جو ایک کمپنی تھی اس کی پکسار وہ کر دی, وہ بھی کامیاب ہو گئی. نیکسٹ کی وہ بھی کامیاب ہو گئی. اور وہ پورا ایک کنٹینیوسلی ایٹریٹو پروسیس ہے اور جو پارٹ اینڈ پارسل ہے بزنس کا. تو اس کی بیسس پہ اگر آپ نیچرلی دیکھیں کہ اگر ایک بندے میں وہ کیپیسٹی ہے ایٹریٹ کرنے کی, اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ بندہ یا خاتون چھوڑ کے نہیں جائے گا وہ اسپیس. آئٹریشن سے مجھے یاد آیا کہ یہ فیلئر کیا ہوتا ہے عمران؟ از اٹ اے گڈ تھنگ, از اے بیڈ تھنگ؟ آئی تھنک فیلئر از اے گڈ تھنگ, لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کس پرسپیکٹیو سے دیکھ رہے ہیں. اب جس طرح ہم اسٹارٹ اپ اسپیس اور کان مین کی بات کر رہے تھے, تو ایک اسپیس میں ایک بہت بڑا ڈیلیما یہ کریٹ ہو گیا ہے کہ آپ فیلئر کو ایز گیون لیں. میرا پرسپیکٹیو اس میں ڈفرینٹ ہے. میرے خیال سے اس میں آپ کو ہر وہ چیز کرنی چاہیے, ہر ایوری تھنگ پاسبل ٹو اوائڈ فیلئر, اور اس کے بعد بھی اگر فیل ہو جاتے تو کوئی بات نہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو یہ سوچ کے کہ فیل تو ہونا ہے اور آپ ڈے ون سے ایزی ہو جائیں اور ریلیکسڈ ہو جائیں. آئی تھنک یہ ایٹیٹیوڈ آپ کو بہت ملتا ہے اسٹارٹ اپ اسپیس میں. تو آئی تھنک فیلئر ایک ایسی چیز ہے جو کہ ایک اناوائڈیبل آؤٹ کم ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں آپ ہارڈ ورک کرنا چھوڑ دیں. اور فیلئر از جسٹ اے نیو اسٹارٹنگ پوائنٹ. یہ بڑی بات کی ہے عمران نے کہ ایز این آرگنائزیشن جو لوگوں کو پیسہ دیتی ہے اسٹارٹ اپس کے لیے, وہ ان کے کام کو نہیں, ان کی پرسنالٹیز کو جج کرتی ہے. تو عمران, آپ نے آج تک آپ کے ہوتے ہوئے کتنے لوگوں کو اسٹارٹ اپس کو فنڈ کی ہے, اور منیمم فنڈنگ اماؤنٹ کیا ہے اور میکسیمم کیا ہے؟ ہم نے تقریباً 380 اسٹارٹ اپس کو فنڈ کیا ہے ان لاسٹ 6 years ان سینٹرل اینڈ ساؤتھ ایشیا, 4 کنٹریز میں, صرف پاکستان نہیں. پاکستان میں کتنا بٹ پاکستان میں ہم نے کلوز ٹو 100 کو کیا ہے آلموسٹ. اور منیمم ہم نے 2 ملین روپیز کیا ہوگا, اور میکسیمم ہم ابھی تک 15 ملین تک گئے ہیں. 1.5 کروڑ روپیہ. لیکن میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں کہ جو اماؤنٹ ہم نے انویسٹ کیا ہے آن ایوریج اٹ کانسٹیٹیوٹ کرتی ہے 30% آف دا اماؤنٹ جو کہ انٹرپرینورز مانگتے ہیں ہم سے. اور آپ کا سوال ہوگا کیوں؟ سوال اس لیے یہ امپورٹنٹ, اور کیوں والا جو کوشچن ہے اس لیے امپورٹنٹ ہے بیکاز جو لوگوں کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے اور اس کے بعد جو آپ کمپلیٹ اسیسمنٹ کر کے جب آپ ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کی آئیڈیا کی ویلیو 30% آف دی اماؤنٹ جو آپ نے مانگا ہے اس سے زیادہ نہیں ہے, اور ہمارے پیسے تو آپ چھوڑ دیں, آپ کو اپنے پیسے 30% آن ایوریج سے زیادہ اس پہ نہیں لگانے چاہیے. تو وہ یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ اینڈ آئی تھنک یو کین ٹیک اٹ پازیٹیولی ایز ویل کہ لوگ سپر ایمبیشیس ہوتے ہیں, پارٹلی آلسو بیکاز لوگوں کو یہ بھی لگتا ہے جو ہم پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ پیسوں کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا. اور تیسرا یہ کہ ایزمپشن کے زیادہ پیسے جتنے زیادہ اتنا بہتر ہو, یہ جو ایزمپشن اس کو بریک کرنے میں ہمیں بڑا ٹائم لگتا ہے.
اور اس بیسس پہ کافی زیادہ لوگ ہم سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں اچھا کہ ہماری جو انیشیل ایکسپیکٹیشن تھی وہ آپ میٹ نہ کر پائیں. لیکن ہمارے طرف سے میسج بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ آپ کی آئیڈیا کی فیزیبلٹی یہ بنتی ہے, آپ نے کرنا ہے تو کریں, آپ نہیں کرنا ہے تو پھر آپ کسی اور کے پاس جائیں. اور یہ میسج دینا بہت, کیونکہ اس کا جو ریئیکشن ہے وہ بہت برا آتا ہے, ایکسٹریملی برا آتا ہے. لیکن ہم نے اپنی ایکٹیویٹی میں یا اپنے درمیان ایک چیز ایگری کی ہوئی ہے کہ ہم ہر کسی کو خوش نہیں کر سکتے. دی آبجیکٹیو از ناٹ ٹو میک پیپل ہیپی. آبجیکٹیو یہ ہے کہ نئے بزنسز کو کھڑا کرنا ہے اور ایگزسٹنگ بزنسز کو گرو کرنا ہے, اور اس کو اچیو کرنے کے لیے اگر 70% لوگ برا مان جاتے ہیں اور 30% سکسیزفل ہو جاتے ہیں, وہ تو بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی. سب سے زیادہ آپ کا اپنا پرسنل فیوریٹ اسٹارٹ اپ جس کو آپ نے فنڈ کیا ہو اور وہ سکسیس ماڈل بن گیا ہو, ہم اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں سکسیس کیا ہے, وہ کون سا ہے؟ اچھا, کیونکہ میں نے اس بزنس کے ساتھ یا انٹرپرینورس کے ساتھ بات نہیں کی ہے بفور دس پوڈ کاسٹ, تو ان کا نام نہیں لے سکتا. لیکن کام کیا ہے ان کا یہ بتا دیں. میں بتا دیتا ہوں. ہم نے ایک ایسے ایجوکیشن بزنسز کو کیا ہوا ہے جنہوں نے ایکسپینڈ کیا ٹو این ECD وینچر, ارلی چائلڈہڈ. وہ کیا ہوتا ہے ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن؟ بیسکلی پاکستان میں جو سب سے بڑا مسنگ سروس ہے وہ ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کا ہے. اس کو یہ کیا ہوتا ہے ارلی چائلڈہڈ؟ یہ ہوتا ہے کہ جو ایک بچے کی برین ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ اس وقت سے اسٹارٹ ہو جاتی ہے وین اے وومن گیٹس پریگننٹ. اچھا. اور اپ ٹو 3 years آف ایج, ایون بیونڈ, برین ڈیولپمنٹ سب سے زیادہ آپ بچے کی افیکٹ اس ایج پہ کر سکتے ہیں, اس ٹائم پیریڈ میں. سو ارلی چائلڈ از اینی تھنگ بٹوین 0 to 3 years, ایون -0 ایز ویل, لائک آئی سیڈ. جب بیکاز اوبویسلی جب مدر پریگننٹ ہوتی ہیں تو آپ مدر کے ساتھ اسٹارٹ کرتے ہیں, تو ECD اسٹارٹس ود مدر ایکچولی, اینڈ دین اٹ گوز ٹل آفٹر برتھ اینڈ اپ ٹو 3 years, بیونڈ بھی جا سکتا ہے. اور کیوں اس ایج میں؟ کیونکہ اس ایج میں آپ سب سے زیادہ برین کو انفلوئنس کر سکتے ہیں اور ایک ڈفرینس کریٹ کر سکتے ہیں ایک بچے میں کہ کیا یہ ایک سپر اسمارٹ بچہ بنے گا, یعنی کہ جتنے زیادہ آپ برینس کے نیورونز ہیں اس کو زیادہ فائر کر سکتے ہیں, ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں, انسینٹیوائز کر سکتے ہیں تاکہ وہ آگے جا کے ایک سپر انٹیلیجنٹ بندہ بنے. سو وہ اسٹارٹ اپ کیا تھا؟ یہ ایک اسٹارٹ اپ ایک ایجوکیشنل وینچر تھا جس کو ہم نے سپورٹ کیا. ایگزسٹنگ بزنس تھا. ذرا اس کی کہانی سنائیں. ایک آدمی تھا, اس نے کیا کیا, کہاں سے کہاں اصل میں پہنچا؟ کچھ ٹیچرس تھے, میں ان کو اگین نام نہیں لے سکتا. جی ٹھیک ہے, کچھ استاد تھے, اسکولوں کے تھے, ٹیچرس تھے, اور ایگزسٹنگ پرائیویٹ اسکول میں ٹیچرس تھے 3 سے 4, اور وہ کمفرٹیبل نہیں تھے جہاں وہ جاب کر رہے تھے. ان کو لگ رہا تھا کہ کوالٹی آف ایجوکیشن جو وہ ڈلیور کر رہے ہیں وہ اس سے بہتر کر سکتے ہیں. سو آئیڈینٹیفائڈ اے پرابلم. ہاں, اسٹیپ نمبر 1 آئیڈینٹیفائڈ اے پرابلم, بٹ موسٹ امپورٹنٹلی ہیڈ ایکسپیرینس. نالج تھا ان کے پاس, سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹیز تھی کہ ایجوکیشن واٹ اٹ مینس ٹو بی اے کوالٹی ایجوکیشن. سو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ جو پرابلم آئیڈینٹیفائڈ کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو ایچی بیچی پتا ہو. مطلب آپ یہاں سے اٹھا کے آپ یہ نہ کہیں کہ جی ساری دنیا اگر ایک ایپ بنا رہی ہے تو میں بھی بناؤں گا. فار ایگزامپل اگر 10 سال سے میں ٹیچر ہوں تو میں نے اپنے ہی ڈومین میں پرابلم آئیڈینٹیفائی کی. ایسا ہی ہے عمران؟ بالکل, وہ کر لی, پھر کیا ہوا؟ جیسے ہی پرابلم آئیڈینٹیفائی کری تو دے اسٹارٹیڈ لوکنگ فار اپرچونیٹیز, اور ان کو ایک اپرچونیٹی ملی کہ وہ اپنا اسکول سیٹ اپ کریں. اچھا. اور ایک اور وجہ اس کی یہ تھی کہ جس اسکول میں وہ کام کر رہے تھے وہاں بیسیکلی اس اسکول کو بہت اپلیکیشنس ملتی تھی اور وہ ہر ساری اپلیکیشنس کو ایڈریس نہیں کر پاتے تھے. تو ان کو ایک گیپ بھی نظر آیا کہ کوالٹی ایجوکیشن میں اسکولز آر ریسیونگ مور اپلیکیشنز دین دے کین کیٹر ٹو. تو ایک ڈیمانڈ کا فیکٹر ہے. تو اس کی بیسس میں انہوں نے نیا وینچر اسٹارٹ کیا اپنے پیسوں سے. وہ اسٹارٹ اپ کیا تھا؟ اسٹارٹ اپ ایجوکیشنل وینچر, ٹپیکل ایجوکیشنل سروس پرووائڈر. اچھا. ہم نے ان کے ساتھ اس وقت انگیج کیا جب وہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن اسٹارٹ کر چکے تھے اور پروفیٹیبلی رن کر رہے تھے. اچھا. ہم نے جب ان کے ساتھ انگیج کیا اور ہم نے ان کو یہ کہا کہ دیکھیں آپ اسٹوڈنٹس کو انگیج کر رہے ہیں پرائمری لیول پہ, اور یہ اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں دوسرے اسکول سے, اور اس ایج میں آپ کے پاس آ رہے ہیں جب ان کی برین ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے, تو آپ ان کے ساتھ 10 سال بھی لگائیں گے, آپ اتنا ان کی پرسنالٹی میں چینج نہیں لا پائیں گے. آپ ریزلٹس اچھے لے آئیں گے جو کہ فیڈرل بورڈ یا جو بھی بورڈ کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں, لیکن پرسنالٹی, پاکستان نیڈس ڈسرپٹیو پرسنالٹیز, اسمارٹ پرسنالٹیز, سولوشن اورینٹڈ. ڈسرپٹیو پرسنالٹی کیا مطلب ہے؟ ایگزامپل دیں کوئی. سولوشن اورینٹڈ. ایگزامپل سے بتائیں. قائد اعظم واز اے سولوشن اورینٹڈ پرسن. سو لیٹ سے میں یہ کہتا ہوں کہ ایکس جو ہے وہ آئیڈیا ہے اور وائی جو ہے وہ ایکسیکیوشن ہے, تو کتنے پرسنٹ نمبر آئیڈیا کے ہیں اور کتنے نمبر پرسنٹ جو ہے وہ ایکسیکیوشن کے ہیں؟ آئی تھنک ایزیومنگ کہ ایگزیکیوشن میں آئیڈیا کو آپ
कोई 10 टाइम्स इटरेट करते हैं इवन मोर, तो आई विल गिव 70% एग्जीक्यूशन, 30% आइडिया. सो कोई भी आदमी कोई भी आइडिया लेके आया तो 30% नंबर आइडिया के हैं हाँ. और 70% नंबर इसके हैं वो कैसा इंसान है, कैसी पर्सनालिटी है उसकी, हाँ. स्ट्राइव है उसमें. हाँ, इट्स अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूशन. और पर्सनैलिटी से मुराद उसकी फायर है, फायर इन द बेली है. बिल्कुल. और वो फायर इन द बेली को आप बहुत तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं कॉमन बंदे के लिए. फायर ऑफ द बेली का ये मतलब भी हो सकता है कि एक ऐसा बंदा है जिसके पास और कोई ऑप्शन बचा नहीं है. अगर वो बिजनेस नहीं करेगा तो खिलाएगा क्या. तो वो भी एक अच्छी इंटरप्रिटेशन है फायर इन द बेली, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है. पाकिस्तानीज आर गुड एंटरप्रेन्योर्स और नॉट? पाकिस्तानीज कैन बी गुड एंटरप्रेन्योर्स. नहीं, कैन बी का तो मतलब ये है कि दे आर नॉट. मेरा मतलब है कि उनके पास क्वालिटीज़ हैं. क्या है वो क्वालिटीज? एक तो है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन. वो तो हम सबको पता है, सुबह से लेके रात तक रोते पिटते रहते हैं. हम ये नहीं हुआ, वो नहीं 100% हुआ. आपको प्रॉब्लम तो हमें सुबह से लेके रात तक बथेरी नजर आते हैं. ये अच्छा, इसमें भी दूसरी problem है. एग्जांपल कि इवन दो चाहे जितनी भी डेस्परेट सिचुएशन हो कंट्री की इकोनॉमी की ओवर द लास्ट 30-40 ईयर्स, आर पीपल फाइंड अ वे आउट. किसी ना किसी तरीके से अपना घर चला लेते हैं. दैट रिफ्लेक्ट्स अ लॉट ऑफ रेजिलियंस. और ये भी रिफ्लेक्ट करता है कि दे आर स्ट्रीट स्मार्ट. जो ये स्ट्रीट स्मार्ट एटीट्यूड है ये बहुत स्ट्रांग है. और सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, ये आई थिंक ऐसी बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज है जिसकी आप एग्जांपल्स दे सकते हैं. बट पाकिस्तान की अगर हम सिर्फ बात करें तो लाइक जैसा कि मैंने पहले कहा कि बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो हम गिनवा सकते हैं कि दे आर क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड एंटरप्रेन्योर्स. लेकिन वही वाली बात है कि कितने सक्सेसफुल होते हैं. और छोटा मोटा बिजनेस तो हर कोई रन कर लेता है, बट एक डिस्रप्टिव बिजनेस, एक लार्ज स्केल बिजनेस, एक सक्सेसफुल बिजनेस कौन क्रिएट कर सकता है? हर किसी को वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है. आई थिंक दैट्स वेयर कम्स इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. ये डिस्करेजिंग नहीं है इमरान? अगर मैं ये सोच लूँ आपकी इस बात से कि यार मैं तो ऐसा डिस्ट्रप्टिव बिजनेस क्रिएट ही नहीं कर सकता, और हो सकता है कि मैं ऑन द वे ये डिस्ट्रप्टिव बिजनेस क्रिएट कर लूँ, तो पाकिस्तानी तो ये सोचते हैं कि यार बेसिकली एक विक्टिम माइंडसेट इस कौम के अंदर हम देखते हैं. हमने जितनी भी बात की है बिज़नेस के हवाले से, उसके अंदर हमें ये नज़र आया कि यार पैसा नहीं है, उसका तो बाप अमीर था, उसको तो उसने सपोर्ट किया था, उसके साथ तो फलां था. पाकिस्तान के अंदर जनरली हम ये देखते हैं कि एक विक्टिम माइंडसेट है. हम ये समझते हैं कि मैं प्रिविलेज नहीं था क्योंकि मेरा जानने वाला कोई सही नहीं था. इसको कैसे काउंटर किया जा सकता है? आई थिंक ये एक साइकोलॉजिकल एक्सरसाइज होगी, बट आई थिंक इसी विक्टिम्स माइंडसेट मेरे लिए तो इट्स एन अपॉर्चुनिटी, जैसे कि पहले हम डिस्कस कर रहे थे. जितना बंदा फील करता है कि दे आर कॉर्नर्ड, उतना ज़्यादा बंदे में फाइटिंग पोटेंशियल बढ़ जाता है. आई थिंक एज अ नेशन हमें इस विक्टिम माइंडसेट को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना चाहिए, और इस फाइटिंग स्पिरिट को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना चाहिए. और एक मुश्किल एक्सरसाइज होगी, जैसा कि मैंने कहा, इट्स प्रॉब्ली इज़ अ साइकोलॉजिकल एक्सरसाइज. लेकिन बियॉन्ड साइकोलॉजी इट्स ऑल्सो अबाउट, जो कि मैं बार बार कह रहा हूँ, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. लोग अगर तैयार हों, लोग अगर फाइटिंग स्पिरिट के साथ कुछ करने के लिए तैयार हों और उनको हर तरफ से डिस्करेज किया जाए, तो वो फिर ऑब्वियसली इट्स नॉट गुड फॉर एनी एंटरप्रेन्योरियल वेंचर. रेजिलियंस को उर्दू में कैसे हम समझें? मेरे ख्याल से बर्दाश्त करने की ताकत. क्या बर्दाश्त करने की? मुसीबतें, उसको आप टॉलरेंस भी कह सकते हैं. फेलियर्स. लेकिन रेजिलियंस मुझे थोड़ा सा पॉजिटिव वर्ड लगता है, टॉलरेंस मुझे नेगेटिव वर्ड लगता है. टॉलरेंस की मेरे ख्याल से ट्रांसलेशन बर्दाश्त है, क्योंकि बर्दाश्त में अगर आप लिटरल मीनिंग में जाएं तो शायद इसका मतलब ये है, मैं कोई उर्दू मेरा उर्दू लिटरेसी से कोई इतना गहरा ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन जितना मैं समझाऊँ, बर्दाश्त का ताल्लुक़ ऐसी चीज़ से है कि आप ऐसी चीज़ बर्दाश्त करते हैं जो आप ना चाहते हुए बर्दाश्त कर रहे हो या आप फेस कर रहे हो. जबकि रेजिलियंस जो है वो आपको इट्स अ चॉइस, बट इट्स टू डू विथ फाइटिंग स्पिरिट. आपको पता है एक आपने काम करना है, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, और अगर ऑप्शन है भी तो आपने डिसाइड कर लिया कि ये किए बगैर आप बैठेंगे नहीं. दैट फॉर मी इज़ रेजिलियंस. इमरान, गवर्नमेंट का क्या रोल है इस सब में, और वो कैसा प्ले हो रहा है और कैसा होना चाहिए है? मतलब एंटरप्रेन्योरियलशिप को ऊपर लाने में गवर्नमेंट कामयाब रही, नाकाम रही? क्या मेजर्स वो लें कि एंटरप्रेन्योर्स आएँ और हर इंसान जो निकलता है वो CSS या नौकरी की तलाश में ना निकले? आई थिंक सबसे पहले, एंड आई नो कि एंटरप्रेन्योरशिप की जब हम बात करते हैं तो बहुत कम लोग एजुकेशन की बात करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग लाइक वी डिस्कस कैपिटल की बात करेंगे, एंटरप्रेन्योरियल एडवाइजरी सर्विसेज की बात करेंगे, इंक्यूबेशन एक्सेलरेशन की बात करेंगे. लेकिन मेरे लिए स्टार्टिंग पॉइंट एजुकेशन है. लोगों की अपब्रिंगिंग, और जिस तरह मैंने ECD की एग्जांपल दी,
جب ایک بندہ یونیورسٹی سے نکلتا ہے اس کی آلریڈی ایک پرسنالٹی ایک مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے, اور اگر وہ پرسنالٹی اور مائنڈ سیٹ انٹرپرینوریل نہیں ہے تو اس میں سے آپ ایک انٹرپرینور یا ایک بزنس مین یا بزنس وومن ڈھونڈنا بہت مشکل ہے. نکال ہی نہیں سکتے. ہم نے ایک ویڈیو ڈالی جس پہ ہم نے یہ کہا جی کہ اچھا بزنس مین وہ ہے جو پیسے کے بغیر کام کرنے جوگا ہو, جوگا. اور اس پہ ہمیں لوگوں نے اتنی گالیاں دیں اور کہ جی یہ تو پیسہ بغیر کچھ نہیں ہوتا, پیسہ یہ پیسہ وہ. کامنٹ آن دیٹ. میرے خیال سے یہ ایسا مائنڈ سیٹ ہے جو کہ انفارچونیٹ ہے, اور جس طرح کہ گل نے کہا یہ وکٹم مائنڈ سیٹ ہے ایٹ سم لیول, کیونکہ یہ اس ایزمپشن سے آتا ہے کہ لوگوں نے جتنا بھی بزنس امپائرس کھڑے کیے ہیں وہ صرف پیسے سے کیے, پیسے سے کیے یا کرپشن سے کیے. ہم جس بھی انسان کو دیکھتے ہیں جس نے پیسہ کمایا ہم یہی سمجھتے ہیں یہاں یہ اس نے چور ہے یا چور ہے یا اس کے باپ کے پاس تھا. ہم یہ سوچ ہی نہیں سکتے ہیں کہ یار کسی آدمی نے محنت کر کے کمایا, بنایا, تھوڑے سے اسٹارٹ لیا, پھر 4 لوگوں کو ساتھ ملایا, اور آپ جیسے فرم میں جس میں آپ لوگوں کو اسٹارٹ اپ میں پیسے دیتے ہیں ان کے پاس گیا. بہت سارے پاکستانیز ڈونٹ نو, NIC ہے, آپ کی آرگنائزیشن ہے, لاٹ آف آرگنائزیشنز. میرے خیال سے اس میں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کی اسٹوریز کو سامنے لایا جائے ایز اے رول ماڈل. ہم نے تو شروع کیا, وی آر ورکنگ آن دس, اور یہ بہت اچھا کام کیا. اور آئی تھنک اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ جو ان نون نونز ہیں یا نون ان نونز ہیں جس کو کوئی ڈسکس نہیں کرتا اس کو سامنے لانے کی ضرورت ہے. ان نون نونز کیا ہیں عمران؟ آئی تھنک ان نون نونز اس طرح کی چیزیں ہیں, میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. جس طرح کہ ہم نے زیادہ تر جو باتیں کی ہیں یہ ان لوگوں کو تو پتہ ہے جو کہ بزنس ایکسپیرینس سے گزرے ہیں, ہاں, لیکن ان لوگوں کو نہیں پتہ ہے جو نیا انٹرپرینوریل وینچر, دوز آر ان نون نونز فار دا نیو انٹرپرینورس. نئے انٹرپرینور کے لیے یہ ان نون نونز ہیں, یعنی کہ نون بائی دا انڈسٹری بٹ ان نون ٹو دا پیپل ہو آر اسٹارٹنگ اے نیو وینچر. تو اس ان نون نونس کو پبلکلی نون کرنے کی ضرورت ہے, اس کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے, اس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. کیا کرے پہ گورنمنٹ. اور ایک اور میں اگزامپل دے دوں آپ کے سوال کا, اسی طرح نون ان نونس ہیں. سب کو پتہ ہے اس اسپیس میں کون مینز ہیں, سب کو پتہ ہے اس میں فیک اٹ ٹل یو میک اٹ کی میتھڈالوجی یوز ہوتی ہے, سب کو پتہ ہے. بٹ اس کو کوئی ڈسکس نہیں کرتا. کیوں ڈسکس نہیں کرتا؟ بیکاز ایوری ون فیلس کہ اگر ہم یہ باتیں نیگیٹو باتیں کریں گے تو ہماری ریئل انٹرپرینورشپ اسپیس جو ہے وہ خراب ہو جائے گی, انٹرنیشنل انویسٹرز انویسٹ کرنا بند کر دیں گے. حالانکہ جہاں تک میں سمجھاؤں انویسٹر کا کانفیڈنس اس وقت بڑھتا ہے جب آپ اس کے ساتھ ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں. انویسٹر کیوں چاہیے عمران؟ آئی تھنک انویسٹر ایٹ سم لیول دو ماڈلس ہیں اوبیسلی. ایک کنونشنل بزنس ماڈل ہے جس میں آپ اسٹیپ وائز بزنس کو کھڑا کرتے ہیں اپنے ریسورسز پہ, CD by CD چلتے ہیں, اور CD by CD چلتے ہیں, اور آپ اسی وقت ایکسپینڈ کرتے ہیں, اسٹیپ وائز ایکسپینڈ کرتے ہیں بیسڈ آن ریونیوز. بزنس ریونیو کو آپ یوز کرتے جاتے ہیں اور ری انویسٹ کرتے جاتے ہیں, اور آپ پیسہ اسی وقت ریز کرتے ہیں جب آپ کو ایبسلوٹلی بہت نیڈ ہو. دوسرا ماڈل ہے وہ بلٹ اسکیلنگ کا ہے. اچھا, اس میں بہت سارے بلٹ اسکیلنگ از اباؤٹ کہ ایک چیز جو میں 5 سال میں اچیو کر سکتا ہوں اسٹیپ وائز, میں 1 سال وہ میں اگر 1 سال میں کروں, اور اس کی اچھی ریزنس بھی ہے. کیوں 1 سال؟ کیونکہ میں ایسی کنٹریز میں کام کر رہا ہوں جہاں IP رائٹس ویک ہیں, جہاں مجھے کل آرام سے کوئی انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس ویک ہیں, کل کوئی مجھے آرام سے کاپی کر سکتا ہے, کل کوئی آرام سے, اگر میں KFC ہوں تو کل کوئی HFC آرام سے لانچ کر سکتا ہے. تو اس ایسی سچویشن میں ہم ہیں. تو اگر آپ انٹرپرینور کے آئیز سے سوچیں کہ اگر مجھے اس بزنس کو تھرائیو اینڈ سروائیو اینڈ سکسیزفل کرنا ہے تو آئی نیڈ ٹو بی فاسٹ. تو اس میں بلٹ اسکیلنگ, لیکن بلٹ اسکیلنگ کی پھر ایکسپلوئٹیشن بھی بہت کرنا چاہیے. عمران بلٹ اسکیل کرنا چاہیے, آئی فیل کرنا چاہیے, لیکن جینوئنلی انوویٹیو آئیڈیاز پہ جن میں واقعی میں سگنیفیکنٹ گروتھ. لیکن عمران ہم نے جو سیکھا تھا, ہمیں جو پڑھایا گیا یونیورسٹی میں, انہوں نے یہی کہا ہوا کہ آپ کا پروٹوٹائپ آپ کو سب بتا دیتا ہے. بالکل, جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کا جو موسٹ فیوریٹ اسٹارٹ اپ تھا وہ تھا جو آلریڈی پیسے کما رہا تھا. بالکل, تو ان کے پاس پروٹوٹائپ تھا, بالکل پروف آف کانسیپٹ تھا. آپ کے پاس آئے, آپ کو کہا جی یہ 100 روپے میں نے لگایا, 200 روپے کما رہے ہیں, آپ نے کہا بہت اچھی بات ہے, یہ لو 1.5 کروڑ روپیہ, اس کو اسکیل اپ کرو. ایسا ہی ہے. بالکل, آئی تھنک پروٹوٹائپ بہت ساری چیزیں آپ کو بتا دیتا ہے. جی, اینڈ آئی تھنک مطلب باتیں تو باتیں ہی ہوتی ہیں, پروٹوٹائپ تو یہ ہے نا کہ میں آپ کو کر کے دکھا دوں. اور میری نظر میں جو فاؤنڈر ہے ہی اور شی از اے پارٹ آف پروٹوٹائپ. اچھا, کیونکہ میرے پاس لا کے آپ نیا فون کا ڈیزائن رکھ دیں اور مجھے یہ بتائیں کہ, اور مجھے یہ کہیں کہ یہ فون بیسٹ اس کے فیچرز ہیں اور ہائیلی سکسیزفل ہوگا فار شیور. فون دیکھنے سے پہلے جو ہم پہلے بات کر رہے تھے, میں آپ کی طرف دیکھوں گا, اور یو آر اے پارٹ آف بندے کو دیکھیں گے, یو آر اے پارٹ آف پروٹوٹائپ. اینڈ
اگر مجھے ڈیسیجن لینا ہے پروٹوٹائپ پہ تو میں اس بیسس پہ ڈیسیجن لوں گا کہ کیا آپ اس پروٹوٹائپ کو اسکیل کر سکتے ہیں کہ نہیں, کیونکہ اسکیل تو آپ نے کرنا. سو بہت امپورٹنٹ بات ہے یہ کہ انویسٹر آپ کی پرسنالٹی کو دیکھتا ہے, 70% آپ کو وے کرتا ہے, 30% آپ کے آئیڈیا کو دیکھتا ہے. ویری کرتا ہے, لیکن میرے خیال سے یہ ایوریج آؤٹ ہو جاتا ہے 70-30. آپ کو کوئی اسپیشل ٹریننگ دی جاتی ہے عمران کہ آپ کسی انسان کو کیسے جج کریں؟ آئی تھنک یہ یا ایکسپیرینس سے آتی ہے؟ میں ایک بہت ہی ایکسپیرینس سے آتی ہے, لیکن میں ایک بہت ہی کنٹروورشل, خیر میں نے بہت کنٹروورشل باتیں کرنی ہے, ایک اور کنٹروورشل اسٹیٹمنٹ دے دیتا ہوں. یہ کامن سینسیکل ہیں جو ساری باتیں ہم نے کی ہیں, یہ کوئی بھی راکٹ سائنس نہیں ہے. کوئی ایسا بندہ یا خاتون جس نے پاکستان کے اسٹریٹس میں ٹائم گزارا ہو, انٹرپرینورس کے ساتھ ٹائم گزارا ہو, ریالٹی آف بزنس سمجھتا ہو, کین آبزرور ہو اپنی ڈیلی لائف میں, اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ ایک بزنس کیسے کھڑا کرنا ہے. بیکاز بزنس از آل اباؤٹ گیجنگ کہ پرابلم کیا ہے, ڈیمانڈ کیا ہے, دیر از اے گیپ, اینڈ دین آئی ٹیک سم تھنگ فرام ہیئر, process it, or I make something new, and then sell it. Pay money for it. There is a buyer, there is a seller. Yeah. یا تو میں بائر بن جاؤں, یا تو میں ایز اے مڈل مین چلے جاؤں, یا آئی کریٹ اے نیو مارکیٹ فار مائی سیلف. کیونکہ میں انڈرسٹینڈ, کیونکہ میں کین آبزرور رہا ہوں, میں لوگوں کو لوگوں سے بہتر جانتا ہوں, تو اس لیے مجھے پتہ ہے لوگوں کی نیڈس کیا ہیں جو کہ لوگوں کو خود بھی نہیں پتہ. اور ایگزامپل بھی ہے اس میں. فار ایگزامپل فیس بک کی آپ بات لے لیں. فیس بک جب لانچ ہو رہا تھا, ڈو یو ریئلی بلیو کہ اگر فیس بک کے پروٹیگنسٹ نے مارکیٹ ریسرچ کی ہوتی تو لوگوں نے بتایا ہوتا کہ دس از واٹ وی نیڈ؟ نہیں. Never. They understood back in their university hostel کہ why people, what is the aspiration, core aspirations of the people, or they came to a conclusion کہ people like to connect. یعنی فیس بک آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو مارک زکربرگ نے بنایا اس نے ایک چھوٹی سی فیلنگ پہ بنایا, ایکچولی مارک زکربرگ کا تو آئیڈیا بھی نہیں تھا. Exactly. Winkle of Somebody brothers. came and asked him to develop an app And for it him. clicked. تو بیسکلی تو وہ تو چور نہیں تھا, آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن وہی والی بات, اگر آپ 70-30 پہ, لیکن وہی والی آپ والی بات ایکچولی کہ آئیڈیا جس کے پاس تھا وہ لے کے بیٹھا ہوا تھا, وہ کر نہیں سکتا, جس نے ایکسیکیوشن کی اس نے یوں کر دی, فوراً کر لیا, اور موسٹ بنا کے سامنے رکھ دیا. Exactly. اور اس نے امپرووائز کیا, اسی جگہ پہ نہیں رہا. اس پہ بڑی اچھی مووی بھی ہے, سوشل نیٹ ورک. Social network. اچھا, اسٹیو جابس یہ کہتا ہے کہ people don't know what they want. You give them what they want. میں کمپلیٹلی ایگری کرتا ہوں, خاص طور پہ نیو مارکیٹس کے بارے میں. اگر آپ ایگزسٹنگ مارکیٹس پہ بات کریں تو پھر تو پیپل دے نو, آئی مین یو آر ڈیلنگ وتھ کہ ان کی وانٹس کیا ہے اور ان کی نیڈس کیا ہے. اس پہ ریک راک نے پتہ کیا کہا تھا, اف یو کریٹ اے سپلائی دا ڈیمانڈ ول فالو. لیکن اس میں جو امپورٹنٹ ایزمپشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایٹ دا کور ہیومن ایسپریشنس کو کتنا سمجھتے ہیں. اگر آپ لوگوں کی کور ایسپریشنس کو سمجھ گئے, جو کہ لوگوں سے بہتر سمجھ گئے, تو پھر آپ بہت اچھا ایک پروڈکٹ ڈیزائن کر سکتے ہیں جو کہ لوگوں کو بھی نہیں پتا کہ وہ کتنا خریدیں گے. عمران, میں 16 سال کا ایک لڑکا ہوں اور میں انٹرپرینور میرا باپ انٹرپرینور تھا اور فیلئر تھا. لیکن ہاں آپ اس کو اس طرح بھی سوال کو کریں ریشب کہ وہ نوکری کرتا تھا, یا وہ نوکری کرتا تھا, یا وہ ہمیشہ کاروبار کرنا چاہتا تھا, اور میرے بلڈ میں نا پہلے دن سے انٹرپرینور بننے کی خواہش ہے. تو آپ کیا وہ کیا آبزرو کرے, آپ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ میرے لیے ایلین ہے. ایک فادر کے آبزرو کریں. نہیں, میں میرا فادر ایک فیلئر تھا, ایک کاروباری نہیں تھا, اور میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں. لیکن آپ نے کہا کہ انٹرپرینور کے اندر آبزرویشن کی وہ اسکل ہے. میں کیا آبزرو کروں؟ میں 16 سال کا ہوں, مجھے میرے سامنے دنیا کھل کے کینوس پہ ہے. آئی تھنک جو انٹرپرینورس جو سکسیزفل ہوتے ہیں, اگین جس طرح میں ایجوکیشن پہ گیا ہوں آل دا وے, ایک اور چیز پہ میں جاؤں گا. آئی تھنک فار می انٹرپرینورشپ از ویری کلوز ٹو پرپز آف لائف. وہ لوگ جن کو کلیئرلی پتہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کا کیا کرنا چاہتے ہیں اور ان کو پرپز آف لائف کلیئر ہوتا ہے, ون آف دا بگیسٹ وہ سکسیزفل. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمیں کیا چاہیے. آپ کسی XYZ سے پوچھیں آپ کو کیا چاہیے, ہوگا بہت سارا پیسہ. اس کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ مجھے یہ چاہیے اور اس کے تھرو پیسہ چاہیے. مطلب میں نے ایک میکینیکل انجینئر بننا ہے, پھر اس کے بعد میں ایک ورک شاپ لگاؤں گا, وہ ایک دم سے پھر فیکٹری بنے گی اور میں پھر پیسہ کماؤں گا. کسی سے بھی آپ پوچھیں گے آپ کو کیا کہ جی ہمیں تو بہت سارا پیسہ چاہیے, ہمیں گھر چاہیے, حسین عورت چاہیے, یہ نہیں چاہیے. لیکن یہ نیچرل فیلنگ ہے نا ذیشان, اس کا آپ کیا کریں؟ اس کو اپروچ کرنے کا طریقہ ڈفرینٹ ہے نا گل. وہ کیا ہے طریقہ؟ عمران بتائے گا. اس میں ایک تو پرپز آف لائف کلیئر ہونا بہت ضروری ہے. آئی تھنک ایجوکیشن لیول پہ لوگوں کو گائڈ کرنا چاہیے کہ آپ سیلف ایویلویٹ کریں اور آپ اپنے آپ سے سوال پوچھیں کہ آپ اپنی زندگی کا کیا کرنا چاہتے ہیں.
who you are. اور آپ گائیڈ بھی کریں کہ زندگی کا پرپز یہ نہیں ہو سکتا صرف کہ آپ پیسے کمائیں. زندگی از مچ لارجر دین میکنگ منی. ہمیں تو یہی سکھایا جاتا تو ہے. یہ میرے خیال سے یہ اسٹارٹنگ پوائنٹ, اور یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ ایجوکیشن اور مینٹرنگ سے آتا ہے. تو پہلی تو یہ چیز ہے, اور یہ اگر آپ نے اچیو کر لیا کسی انڈیویجولس کے ساتھ تو آئی گارنٹی یو وہ اپنی وے آؤٹ خود نکالیں گے. اور ہر کوئی بزنس مین یا بزنس وومن نہیں بن سکتے. تو اگر انہوں نے اپنے بارے میں یہ ڈیسیجن لیا ہے کہ مجھے پالیٹکس میں جانا ہے یا مجھے جاب کرنی ہے, تو دیٹس دا ڈیسیجن, اور وہ ایک سکسیزفل امپلائی اور ایک سکسیزفل پولیٹیشین بن سکتے ہیں. آئی تھنک دیٹس دا اسٹارٹنگ پوائنٹ. اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ واقعی میں انٹرپرینور بننا چاہتا ہے تو جس طرح سے میں نے پہلے ایکسپلین کیا کہ کین آبزرور ہونا بہت ضروری ہے. اور کین آبزرور 2 لیول پہ, ایک ایبلٹی ٹو آئیڈینٹیفائی کہ پرابلمس کیا ہیں لوگوں کے, اور اس کو ہیومن ایسپریشن لیول پہ انڈرسٹینڈ کرنا, جس میں ہیومینٹیز آپ کی انگیج ہو جاتی ہے, جس میں سائیکالوجی, اینتھروپالوجی از آل اباؤٹ کلچر. کتنا آپ لوگوں کے سوسائٹیز کو, کلچر کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, بائنگ پیٹرنس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, ان کی نیڈس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, ان کے وانٹس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, لائک اے سیٹ, لائک وی ڈسکسڈ, مور دین پیپل. اس کے علاوہ کین آبزرور آن سولوشنز از ویل, کہ آپ ایگزسٹنگ جو سولوشنز ہیں جو اویلیبل ہیں ٹو کلائنٹس, وہ کتنا پازیٹیولی اس پرابلمس کو سالو کر رہے ہیں, اور کیا ایسے پرابلمز ہیں جو کہ بالکل ہی سالو نہیں ہو رہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر آپ کو یہ کلیئرٹی ہے کہ میں لوگوں کی زندگی آسان کر سکتا ہوں, تو انٹرپرینورشپ از آل اباؤٹ میکنگ لائف ایزی. بہت مزہ آیا. کون مین کیا ہوتا ہے عمران؟ آپ نے ذکر کیا ہے انٹرپرینورشپ کی دنیا میں, اسٹارٹ اپ کی دنیا میں ایک لفظ آپ نے یوز کیا, کون مین. کون مین کا مطلب ہے نوسر باز, ٹھگ. جی, وہ کون لوگ ہیں, ان سے کیسے بچا جائے, وہ کیا ان کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے؟ آئی تھنک پریٹینڈرز ہیں, اور ایسے پریٹینڈرز ہیں جن کو پتہ ہے کہ وہ پریٹینڈ کر رہے ہیں, لیکن سامنے, لیکن ان کو یہ بھی پتہ ہے وہ کیا پریٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو موٹیویشن, لوگوں کو موٹیویٹ کرنا بھی آتا ہے, تو وہ دے پریٹینڈ ایز اے موٹیویشنل اسپیکر. اور وہ یہ پریٹینڈ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ انٹرپرینور رہیں, لیکن ان کو پتہ ہے کہ وہ انٹرپرینور نہیں رہیں ان اے ریئل سینس آف دا ورڈ. دے پریٹینڈ ایز اے انویسٹر, لیکن ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے شاید 1 روپے کی انویسٹمنٹ بھی نہ کی ہو کسی وینچر میں. اور وہ یہ بھی پریٹینڈ کرتے ہیں کہ وہ بہت اچھے مینٹورز ہیں, لیکن زندگی میں انہوں نے, ان کے پاس کوئی ایسی ایگزامپل نہ ہو کہ کسی کو مینٹور کیا ہو اور وہ سکسیسفل اور جینونلی سامنے والے نے کہا ہو, the one who's being mentored, کہ میں آپ کی وجہ سے سکسیزفل ہوا. تو ہماری جو اسٹارٹ اپ اسپیس ہے وہ فل آف پریٹینڈرز ہیں, جس طرح سے آپ نے کہا نوسر باز یا ٹھگ. اور آپ کو یہ ڈفرینٹ اسٹارٹ اپ یا فنڈنگ ایسوسیشنز میں ان کے مینٹورز نظر آتے ہیں؟ آئی تھنک ساری آرگنائزیشن میں اس طرح کے لوگ ہیں. کتنے پرسنٹ ہیں ان لوگوں کی؟ آئی تھنک ایسٹیمیٹ کرنا مشکل ہے, لیکن آئی ووڈ سے کہ میجورٹی آف دا 50%, 60%؟ آئی تھنک 50% سے زیادہ ہی سب ڈرامہ ہی ہے. سارے ڈرامہ نہیں ہے, بٹ میجورٹی ڈرامہ ہے. 50-60% جو ہے وہ مینٹورز ڈرامہ ہے, جھوٹ ہے. جھوٹ میں نہیں کہوں گا, بٹ ڈرامہ ہے. جھوٹ میں اس لیے نہیں کہوں گا بیکاز, اچھا اس میں ایک اور بات بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ میں جو پریٹینڈرز ہیں ان کو بلیم نہیں کرتا, جو جھانسے میں آ جاتے ہیں ان کی زیادہ غلطی ہے. جھانسا کیا؟ جھانسے میں جو آ جاتے ہیں, اوکے, جو سامنے والے کو سمجھ نہیں پاتے کہ یہ پریٹینڈر ہے, ان کی زیادہ غلطی ہے, اور میں ان کو ہمیشہ بلیم کرتا ہوں. اس طرح تو لستگ نے جو ہے, وہ ایک بندہ تھا جس نے پیرس میں آئیفل ٹاور بیچ دیا تھا, اور بیچا بھی کروڑپتی لوگوں کو تھا جو اچھے خاصے سمجھدار تھے. تاج محل بھی بکا تھا. تاج محل بھی بک چکا ہے. آئیفل ٹاور تو 2 دفعہ بک چکا ہوا ہے. ایک دفعہ تو سمجھ آتی ہے, دیکھیں دوسری لوگ دفعہ گلگت میں وہ جو جہاز انڈیا کا پکڑ کے ہم نے کھڑا کیا ہوا ہے وہ بک چکا ہے. عمران وہ کیا ہے؟ ہیلی نا, وہ ہیلی کا بڑا انٹرسٹنگ اسٹوری ہے. وہ یہ ہوا تھا کہ ایک بندہ, اب میں اگین ریجن کا نام نہیں لینا چاہ رہا, ایک ہمارے ایک تھوڑا سا بیکورڈ کنزرویٹو ایریا ہے, وہاں سے ایک صاحب آئے پہلی دفعہ گلگت. پہلے بھی آتے رہے لیکن گلگت میں ہیلی انہوں نے پہلی دفعہ دیکھا, ہیلی کاپٹر. تو وہاں پہ ایک بندہ نے اس کو آبزرو کر لیا, اگین اے پریٹینڈر, اور اس نے دیکھا کہ یہ بندہ بڑا انٹرسٹ لے رہا ہے ہیلی کاپٹر میں. تو وہ اس بندے کے پاس گیا اور اس سے پوچھنا شروع ہو گیا کہ آپ کیا دیکھ رہے ہو. تو کہا میں ہیلی کاپٹر دیکھ رہا ہوں. اور اس نے اس سے Q&A شروع کر دیا, کوشچن اینڈ آنسر, جسٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ وہ سامنے والا بندہ کتنا جانتا ہے. تو اس نے ریئلائز کر لیا 1-2 منٹ میں کہ یہ بندہ ایک تو پہلی دفعہ ہیلی کاپٹر دیکھ رہا ہے, اور اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ ایز اے سمبل رکھا ہوا ہے. تو اس نے اس کو یہ کہا کہ یہ ہیلی تو میرا ہے,
اور وہ بندہ مان گیا کہ یہ ہیلی، کیونکہ وہ اتنا ایکسپرٹ وے میں بات کر رہا تھا اور وہ اپنی کمیونیکیشن سے اس نے کنونس کر لیا اس کو. اور بائی دا وے یہ بہت اچھی ایگزامپل ہے آپ نے جو دی ہے، یہ اسٹارٹ اپ اسپیس پہ بھی اسی طرح کے لوگ ہیں. اس نے ہیلی کاپٹر بیچا، اس نے اس نے بیچ دیا، اس نے خرید بھی لیا، اور اس نے یہ بھی کمٹ کر لیا کہ آپ پیسے ابھی دے جاؤ اور آپ کل اتنے بجے آ جاؤ، 2 بجے پائلٹ آئے گا، پائلٹ بھی ہوگا. تو بندہ بیچارہ آ گیا. اب اس میں بلیم زیادہ کس کو کرتا ہوں؟ اچھا ہوا کیا ہے پھر؟ وہ گھر وہ آ گیا، اگلے دن جب وہ پہنچا تو وہاں کوئی بندہ نہیں تھا، اور لوگوں کو جب اس نے کہا کہ میں نے خریدا ہوا ہے 6-7 لاکھ روپے میں، 5-6 لاکھ کا اس نے خریدا تھا. تو اس طرح اب اگین یہ جو ساری جو اسپیس ہے نا، اس میں زیادہ جو مجھے لائک آئی بلیم، اگین میں کسی انڈیویجول بندے کو بلیم نہیں کرنا چاہتا، لیکن جو پریٹینڈ کر رہا ہے نا اس کی تو غلطی ہے ہی ہے، لیکن جو جھانسے میں آ رہا ہے نا اس کی زیادہ غلطی ہے. اور اوبویسلی جو بندہ بیوقوف ہوتا ہے اسی کو لوگ بیوقوف بناتے ہیں. وکٹر لسٹگ اس بندے کا نام تھا جس نے آئیفل ٹاور بیچا. اس نے چند لوگوں کو اکٹھا کیا اور اس نے کہا کہ سیکنڈ ورلڈ وار ہے، حالات بڑے خراب ہیں، اور گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ میں آئیفل ٹاور بیچ رہا ہوں. تو 8-10 لوگ تھے اور اس نے بیسمنٹ میں گیا اور اس نے وہاں بولی لگوائی اور ایک بندے کو اس نے آئیفل ٹاور بیچ دیا. پھر وہ غائب ہو گیا. سوال یہ پیدا ہوا کہ وہ بندہ پولیس کے پاس کیوں نہیں گیا؟ وہ لوگ پولیس کے پاس اس لیے نہیں گئے کہ پولیس سمجھے گی کہ اتنا بڑا بے وقوف آدمی ہے جس نے آئیفل ٹاور، ریپوٹیشنل رسک ہے. سمجھ آتی، ہو گیا بڑا کمال. وہ بندہ 4 سال بعد یا 3 سال بعد دوبارہ آیا. اس نے کہا جی معذرت چاہتا ہوں، وہ لاسٹ ٹائم کاغذوں کا کچھ مسئلہ تھا، اب میں سچ مچ بیچ رہا ہوں لیکن حالات بدل گئے ہیں اور پرائسز بڑھ گئی ہیں. جس نے پہلی دفعہ خریدا اس سے زیادہ بولی دوسرے بندے نے لگا کے دوسری دفعہ خریدا. آپ یہ سمجھیں. اچھا جب وہ لسٹگ فوت ہوا، وکٹر لسٹگ جس نے یہ بیچا، اس کی قبر پہ لکھا ہوا ہے انٹرپرینور. کین یو بلیو اٹ؟ ہی از اے بزنس مین، ہی از کنسیڈرڈ، آئی ڈونٹ نو انٹرپرینور یا بزنس مین یا کچھ لکھا ہوا ہے. ہی واز ناٹ کنسیڈرڈ ایز اے کان مین. سو یہ چیز بھی ہے کہ اس کو بھی لوگ ٹیلنٹ کے طور پہ دیکھتے ہیں. کان مین جو آپ بات کر رہے ہیں، آئی تھنک یہ انفارچونیٹ ہے، بٹ اگین وہی والی بات ہے کہ اب دیکھیں یہ جو آپ نے اگزامپل دی ہے نا، اس میں تو ایکچولی دا پرسن میڈ سم تھنگ آؤٹ آف اٹ. منی، ریپوٹیشن، اینڈ ایون اس کے ڈیتھ کے بعد لوگ اس کو یاد کرتے ہیں، بے شک برے فارم میں یاد کریں بٹ اس کو یاد رکھتے ہیں کہ ہی لیفٹ اے لیگیسی. اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کہ کان مین بھی ہوں اور لیگیسی بھی چھوڑ دیں. اینڈ آئی تھنک ہماری اسپیس میں اسٹارٹ اپ اسپیس کی اگر بات کریں، سوال یہ پوچھنے کی ضرورت ہے کہ انٹرپرینورس یا انٹرپرینورشپ کو اگر ہمیں پروموٹ کرنا ہے پاکستان میں تو وہ کان مین کے تھرو ہوگا یا وہ ریئل انٹرپرینورس کے تھرو ہوگا یا ریئل انویسٹرس کے تھرو ہوگا جو کہ ایکچولی انٹرپرینورس کی نیڈ ایڈریس کرے. تو آئی تھنک یہ سوال پوچھنے کی ضرورت ہے ہر کسی کو، ہر اسٹیک ہولڈر کو، چاہے وہ انٹرپرینورشپ سپورٹ آرگنائزیشنز ہوں جس میں انکیوبیٹرز، ایکسلریٹرز، اسٹارٹ اپ فائنینسنگ، وینچر کیپٹل، یہ سارے آتے ہیں، چاہے گورنمنٹ ہو یا ایسوسیٹیڈ ایجنسیز ہوں. مزہ آ گیا عمران، تھینک یو ویری مچ جی.